حضرت میں نے آپ کے درس میں سنا تھا کہ اللہ کے بعض دوستوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے راز افشا کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کہیں پڑھا یا سنا کہ کسی شخص نے کسی مخلوق سے رابطے کا ذکر کیا ہو یا کسی نے کسی ایسے راستوں کا ذکر کیا ہو؟ ہاں بالکل اللہ والے، میرے ایک دوست ہیں، میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے مجھے سنایا۔ آپ کو اپنے تمام سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے۔ جنات کے پیدائشی دوست علامہ لاہوتی پر اسراری۔ چند سال پہلے میں سردیوں کے دنوں میں مکلی کے قبرستان میں سورہ اخلاص کا چلہ کر رہا تھا۔ ایک رات ایک کتا سردی سے ٹھٹرتا ہوا آیا اور میری کمبل میں بیٹھ گیا۔ روزانہ ایسے ہونے لگا، وہ روز آتا اور ایسے کمبل میں بیٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ جس دن میرا چلہ ختم ہوا، ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ کتا میرے سامنے آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حیت بدل گئی۔ میں خاموشی سے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے قبرستان کی سیر کرائی جہاں میں نے جنات کی دنیا کے انوکھے مناظر دیکھے۔ چلتے چلتے میں نے قبرستان کی ایک جانب ایک عجیب منظر دیکھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ جو تم سے شادی کی میں نے، جس دن سے آئی ہوں نا، ایک پل بھی سکون کا نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی تنگ ہو تو چلی جاؤ، میں نے کون سا تمہیں یہاں زبردستی باندھ رکھا ہے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ معاف کرنا، میں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول گئی۔ ہاں میں بھی کچھ زیادہ ہی بول گیا، چلو جانے دو۔ حضرت آپ نے ابھی کیا پڑھا؟ میں نے یہ آیت پڑھی، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یہ آیت گھریلو جھگڑوں اور آپس کی محبت کے لیے بہت لاجواب ہے۔ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ ان کی جھگڑوں کی وجہ سے میری عبادت میں خلل ہوتا تھا۔ میں نے ان میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آپ مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں۔ جی آپ کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ یہ سامنے کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ مکلی کے قبرستان میں شریر جنات کو سزا دینے کی جیل ہے۔ مکلی کا قبرستان اپنے اندر حیرت کا انوکھا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ چلتے چلتے وہ اونٹ نما مخلوق ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد ایک جانب غار نظر آئی۔ وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار بہت طویل تھی۔ کافی دیر اس غار میں اڑنے کے بعد اس غار سے نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے سے باہر نکلا۔ ہم وہاں سے نکلے تو کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئے۔ وہ جہاں ایسا تھا کہ اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم عالم لاہوت کی مخلوق ہیں، نہ ہی انسان اور نہ ہی جنات۔ میں سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ جو کتا ہم نے بھیجا تھا وہ ہمارا ہی ساتھی تھا۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے آپ ہماری نظروں میں آئے۔ آپ نے اس کتے کے ساتھ محبت کی، اس لیے ہم آپ کو اپنے جہان میں لے آئے۔ اگر آپ اس کتے کو بھگا دیتے تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ کیا مجھ سے پہلے اس جہان میں ہماری دنیا سے کوئی آیا ہے؟ جی ہاں، کئی ہستیاں آئی ہیں۔ آپ نے ان میں سے ابن العربی کا نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے ان کی کتابوں میں اس جہان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم سائنسی ترقی میں آپ کی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آپ کے لوگ اگر 1 ارب سال بھی ترقی کر لیں تو ہماری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے اڑن تشتریوں کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، میں نے ان کے بارے میں کچھ کتابوں اور کچھ اخباروں میں پڑھا ہے۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں اور اکثر بغیر نظر آئے آپ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جو شخص بھی لاکھوں کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھے، ہم اسے اپنے اس جہان کی سیر ضرور کرواتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے کسی صاحب کمال کی اجازت ہو۔ میں کافی دیر اس جہان میں گھوما۔ عجب عالم حیرت تھا۔ ٹیکنالوجی ایسی کہ ہماری سائنس اس کے آگے بے حیثیت۔
वहां मुझे सूरह फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सही एहसास हुआ। अल्लाह ताला तमाम आलमों का रब है, एक नहीं कई आलम, कई जहान। अब बताओ अल्लाह वाले, आपको आपके सवालात के जवाब मिले या नहीं? ये सब सुनने के बाद तो मेरे जहन में और बहुत से सवालात आ गए हैं। अगर मैं भी इस जहां के बारे में मजीद जानना चाहूं तो क्या मुझे भी कब्रिस्तान में वैसे ही चिल्ला करना होगा? आप बस अपने रिस्क में हलाल हराम, जायज नाजायज पर नजर रखें, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1.25 लाख मरतबा पढ़े। 1.25 लाख मुकम्मल हो जाए फिर अगला शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह अपनी कुदरत के नज़ारे आप पर भी खोल देंगे। तो पीर अबकरी ने ये बताया आपको? जी हारिस भाई, अब तो आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए। हाँ बिल्कुल, जैसे अल्लामा लाहौती साहब ने बताया कि काफ़ी देर गार में उड़ने के बाद वो एक दूसरे जहान में चले गए। इस बात से ये साबित होता है कि इस गार में वर्म होल मौजूद था और वही वो मखलूक थीं जो दुनिया में अब तक यूएफओ की सूरत में नजर आती रहीं। अगर हमारी खुद अल्लामा लाहौती साहब से मुलाकात हो जाती तो उनसे उस दुनिया के बारे में मजीद पूछते। पता नहीं अल्लामा लाहौती साहब इस वक्त कहाँ होंगे। जी अल्लाह वालो, सुनाओ कोई खैर की खबरें। हजरत कुछ माह पहले एक शख्स यहाँ मोती मस्जिद आया था। उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसने यहाँ आकर वो खास अमल किया जो आप बताया करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उनके घर गया। देखा उनके घर में किसी ने काले तावीज रखे हुए थे। मैंने वो तावीज वहां से निकाल दिए। अब वो घर बहुत खुशहाल है। उसकी बेटियों की शादी में बंदिश थी और रिस्क के मसाइल सब खत्म हो गए। हजरत, जब से आपने वो अमल बताया है, बहुत से लोग यहाँ आकर अल्लाह से अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। वो कौन सा अमल है, जरा दोहरा दे ताकि याद दहानी हो जाए। वो अमल